الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی کہ تمام کلمات اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ صرف اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اپنی ذات، صفات، اختیارات اور جملہ عبادات میں وہ اللہ تنہا اور اکیلا ہے۔ ہم پر صرف اسی اللہ کا حق بنتا ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ درود و سلام بے شمار، لاتعداد، انگنت نبی کائنات، فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کا مہینہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہمیں ملا، اللہ نے ہماری قسمت میں کیا اور اپنی برکتوں، سعادتوں کو سمیٹتا ہوا وہ رخصت ہو گیا۔ رمضان المبارک کے مہینے کا مل جانا یہ بہت ہی قسمت کی بات ہے۔ اگر کسی کو نصیب ہو جائے، صحیح حدیث آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے اکٹھے ہی اسلام کو قبول کیا، وہ مسلمان ہوئے تو اکٹھے ہی ہوئے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں شہادت پا گیا، شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں۔ اب ایک صحابی کو خواب آتا ہے اور خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو دونوں اکٹھے ساتھی مسلمان ہوئے تھے، ایک ان میں سے شہادت پا جاتا ہے، دوسرا کوئی کم از کم 1 سال یا 2 سال کے بعد وفات پاتا ہے، لیکن جو بعد میں وفات پانے والا تھا وہ رب کی جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔ جب یہ خواب آیا تو اس وقت تو موجود تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ خواب کی تعبیر بتاتے، بلکہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ پوچھ لیا کرتے تھے کہ کسی کو خواب تو نہیں آیا۔ جو بھی آپ کے سامنے آپ اپنا خواب رکھتا تو آپ خواب کی تعبیر بتاتے۔ تو یہ خواب جب اس صحابی کو آیا، اس نے یہ خواب بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ جو پہلے اللہ کی راہ میں شہادت پا گیا، اس کا ساتھی 1 سال یا 2 سال یا جتنے بھی سال وہ اس دنیا میں رہا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی زیادہ؟ اور اس کو کیا اللہ نے رمضان کا مبارک
مزید عطا نہیں کیا، یہ سبب ہے اس کا شہید سے پہلے جنت میں داخل ہونے کا۔ تو یہ اگر کسی کو اللہ عطا فرما دے، رمضان کا مہینہ قسمت میں کر دے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہم نے اس کو مکمل کیا اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اب ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ رہنمائی ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کی رمضان کے مہینے میں کی ہوئی محنتیں، کوششیں، عبادتیں، اطاعتیں اور نیک اعمال، اس کی قبولیت کی دعائیں کریں۔ اللہ کے نیک بندے وہ 6 ماہ تک اللہ سے دعا کرتے، اللہ جو اعمال کیے تھے رمضان کے مبارک مہینے میں، ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور سب سے زیادہ اعمال سے بڑھ کر قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اعمال سے بڑھ کر اعمال کی قبولیت کی فکر کرو کہ میرا عمل، میرے کیے ہوئے نیک اعمال وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اگر مجھے پتہ چل جائے، مجھے علم ہو جائے کہ میری ایک نماز، صرف ایک نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں میرے لیے یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، میرے لیے یہ عظمت کی بات ہے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری ایک نماز اللہ نے قبول کر دی۔ اور اسی طرح ایک اللہ کا نیک بندہ حضرت فضالہ بن عبید، وہ کہتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرا ایک نیک عمل قبول ہو گیا ہے، اعمال کیے، ایک نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں میرے لیے یہ دنیا وما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ تو عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اعمال کیے اور اس کے بعد پھر اس کی فکر نہ کرتے ہوئے اس کو ضائع کرنے پہ لگ گئے کہ اب اتنی نیکیاں کر لی ہیں، اتنے اعمال کر لیے ہیں، اللہ اکبر، اتنی نیکیاں سمیٹ لی ہیں، اب ان کو ضائع کیسے کرنا ہے۔ مسلمان اللہ اکبر ہوشیار ہوتا ہے، مسلمان کا ٹارگٹ آخرت ہوتا ہے، تو وہ اپنی نیکیوں کی بھی حفاظت مرتے دم تک کرتا ہے کہ موت آنے تک یہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا ہی درجہ پا کے رکھیں۔ اور اگر بندہ کوتاہیاں کرنا شروع کر دے، اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے عطا کیے، روزے عطا کیے، روزے عطا کر کے اللہ نے فرمایا یہ میں نے اس لیے عطا کیے ہیں کہ تاکہ تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، گناہ تمہارے معاف ہو جائے، راتوں کا قیام اس سے گناہ معاف ہو جائے۔ لیلۃ القدر کا قیام، اللہ رسول فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو بھی لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری نیکیاں اللہ نے ہمیں عطا کی، ہمارے نصیب میں فرمائی، اب اس کے بعد ہم ان کو ضائع کرنے پہ لگ جائیں، ان کی فکر ہی نہ کریں، اللہ اکبر۔ تو اس لیے فکر کرتے ہوئے قبولیت کی دعا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تھا، تعمیر کیا تھا، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کیا تھا۔ جب اتنا بڑا عمل کیا، اب فخر میں نہیں آئے، تکبر میں نہیں آئے کہ ہم نے تو اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، اللہ کا گھر بنا دیا جس کی طرف لوگوں کا رخ ہوگا اور یہ قیامت تک لوگ اس طرف آئیں گے، متوجہ ہوں گے۔ یہ نہیں، ذہن میں یہ بات نہیں آئی۔ اللہ کا یہ جو ہے نا وہ گھر بنا کے ابراہیم اور اسماعیل
اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب یہ ہمارا عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ ہمارا جو کارنامہ ہم نے سر انجام دیا تیری توفیق کے ساتھ، تیرے فضل کے ساتھ، اللہ اکبر، تیرے کرم کے ساتھ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو یہ دعائیں ہمارے لیے بھی ہیں، ہمیں بھی ان دعاؤں کی ضرورت ہے، فکر کرتے ہوئے کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو روزے اللہ نے اس لیے عطا کیے تھے کہ تاکہ ہم مستقل طور پر اللہ کی فرما بردار بن جائیں، مستقل طور پر تقوی والی صفت ہمارے اندر رہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ اللہ فرماتے ہیں تزودوا، زاد راہ لے لیا کرو، حج کے سفر پر جانا ہے تو زاد راہ لے۔ اور یہ اس موقع پر آیت نازل ہوئی جب کچھ لوگ نا ادھر ادھر سے آتے تھے اور حج کا سفر کرتے، ساتھ کہتے یار کچھ بھی ساتھ نہ لو، بس ادھر سے ہی گزارا ہو جائے گا، ادھر سے ہی گزارا ہو جائے گا۔ اور پھر وہ مانگتے پھرتے، اپنی ضروریات کے مطابق مانگتے پھرتے لوگوں سے۔ تو اللہ نے فرمایا تزودوا، ایسے نہ کرو بلکہ زاد راہ لے لیا کرو۔ فإن خیر الزاد التقوى، اور سب سے بہتر زاد راہ تقوی، تقوی والی صفت یہ سب سے بہتر زاد راہ ہے۔ اور خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر۔ آپ یہ فرماتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ اکبر، کہ میں بے بس ہو جاؤں، بے بسی مجھ پر مسلط ہو جائے، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، والکسل، اور میں سست ہو جاؤں، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، والبخل، اللہ بخیلے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، والجبن، اور میں بزدل ہو جاؤں، بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر آپ فرماتے والحرامی، اللہ بڑھاپے سے، جس بڑھاپے میں بندہ بے بس ہو جاتا ہے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ یہ دعا کرتے اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میں تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ میرے نفس کو تقوی عطا کر دے۔ یہ کون دعا کرتے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر دے، آت نفسی تقواہا وزکھا، اور اس کو پاک کر دے، اس کا تزکیہ کر دے۔ رمضان کا اللہ نے مہینہ عطا کیا تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے، کہ ہماری جو ہے نا وہ پورا سال کے لیے تربیت ہو جائے، کہ اسی ذوق اور شوق سے اور ولولے کے ساتھ ہم اللہ کے جو ہے نا وہ اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے زکھا، اللہ اس کو پاک کر دے، اس کا تزکیہ کر دے، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے، سرپرست بھی تو ہی اس کا ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نیکی کی طرف رغبت اور نیکی کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ یہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے اللہ اکبر اطاعت پر، فرما برداری پر، اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ یہ نہ ہو کہ میں اطاعت پر لگوں اور پھر دل پھر جائے اور میں اطاعت سے ہٹ جاؤں۔ اللہ اکبر، میرا دل جو ہے نا وہ اطاعت سے ہٹ جائے، اس کو ثابت قدمی عطا کر دے اپنی اطاعت و فرما برداری پر۔ تو تقوی، اللہ اکبر، یہ مستقل طور پر اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم
लकुम वल्लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ इंसानों, अपने रब की इबादत करो। अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि अपने रब की इबादत करो। रब तुम्हारा कौन है? अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उनको पैदा किया जो तुमसे पहले गुजर गए। अल्लाह फरमाते हैं इबादत का हुक्म किस लिए दे रहा हूँ? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे अंदर तक़वे वाली सिफ़त आ जाए। और एक मकाम पे अल्लाह ने क्या फरमाया? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख्खरहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए तुम अपने जानवर ज़बा करते हो, ये जानवर जो तुम ज़बा करते हो, लन यनालल्लाह लुहूमुहा, ना ही अल्लाह तक इनका गोश्त पहुंचता है, ना ही अल्लाह तक इनका खून पहुंचता है। अल्लाह को मतलूब क्या है? अल्लाह का मकसद क्या है? फरमाया वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अगर अल्लाह तक कोई चीज पहुंचती है तो तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। अल्लाह अकबर। तुम्हारी इबादत, इताअतें, ये सब इसलिए है कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और रोज़ों का भी अल्लाह ने यही मकसद बयान किया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम पर अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ कर दिए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए थे। रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मकसद क्या है? भूखा रखना, प्यासा रखना। अल्लाह अकबर। भूख और प्यास ये अल्लाह ने तुम पर मुसल्लत करने के लिए तुम पर रोजे फर्ज किए हैं? नहीं, सिर्फ इसलिए फर्ज किए हैं कि एक सिफ्त तुम्हारे अंदर आ जाए, एक सिफ्त जो है ना, एक वस्फ तुम हमेशा के लिए अपनाने वाले बन जाओ। और वो वस्फ क्या है? तक़वा। तक़वा, मुत्तकी, परहेजगार। अल्लाह अकबर। ये सुबह से शाम तक जो तुम भूखे रहे हो, प्यासे रहे हो और जायज़ ख्वाहिशात को तुमने छोड़ा है, सिर्फ एक जो है वो सिफ्त से मुत्तसिफ करने के लिए, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और अगर किसी के अंदर ये वस्फ नहीं ना आया, तक़वे वाली सिफ्त उसके अंदर नहीं आई, तो उसके रखे हुए रोज़ों का कोई फायदा नहीं होगा, रातों के क़याम का कोई फायदा नहीं हुआ, दीगर इबादत इताअतों का कोई फायदा नहीं हुआ, अगर कोई बंदा मुत्तकी नहीं बना। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा था हजरत उबई बिन काब से रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ऐ उबई जरा बता तो सही कि तक़वा किसको कहते हैं? हजरत उबई कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, आप कभी किसी खारदार रास्तों से आपका गुजर नहीं हुआ? आप कभी कांटों वाले रास्ते से नहीं गुजरे? हजरत उमर कहते हैं गुजरा हूं। अच्छा मुझे बताएं कि जब गुजरते हैं तो उस वक्त आप क्या करते हैं, किस तरह गुजरते हैं? कहते हैं अपनी आस्तीनों को चढ़ा लेता हूं और बहुत ही ज्यादा मोहतात हो जाता हूं, बहुत ज्यादा एहतियात के साथ गुजरता हूं कि कोई ना कोई कांटा मेरे कपड़ों में उलझ कर मेरे कपड़ों को तार तार ना कर, मेरे कपड़ों को अल्लाह अकबर तार तार ना, मुझे नुकसान ना पहुंच जाए। तो वो कहते हैं इसी का नाम तक़वा है कि बंदा जिंदगी गुजारे तो बड़े ही मोहतात अंदाज के साथ, एहतियात के साथ जो है वो जिंदगी गुजारे कि किसी ना किसी मौका पर, ना खुशी में, ना गमी में, ना तिजारत में, ना दीगर मामलात में अल्लाह की बगावत ना हो, अल्लाह की नाफरमानी ना हो। अल्लाह अकबर। हमने रोजे रखे अल्लाह की तौफीक के साथ, अल्लाह ने ये फर्ज किए थे मुत्तकी बन जाएं, लेकिन अगर कोई बंदा बुराइयां नहीं छोड़ता, तिजारत करता है, डंडी मार के करता है, कारोबार करता है, अल्लाह अकबर, तो इंतहाई जो है ना वो गलत अंदाज से करता है, कम मारता है, कम तोड़ता है, सूद खाता है कोई शख्स, कोई रिश्वत लेता है और दीगर बुराइयां उसके अंदर पाई जाती हैं, तो वो समझ ले उसके अंदर तक़वे वाली सिफ्त नहीं आई, तक़वे वाली सिफ्त उसके अंदर नहीं आई।
اللہ اکبر، اگر کوئی سود سے باز آیا توبہ کی، رشوت کھانے سے توبہ کی، اپنے عبادات حقوق العباد کے جو معاملات ہیں اس میں کسی کو نقصان پہنچانے سے توبہ کر لی تو اس کے اندر تقوی والی صفت آ گئی۔ اور اگر پہلے والی ہی ڈگر ہے، پہلے والا ہی معاملہ ہے، سود لیتا ہے تو لے رہا ہے، رشوت لیتا ہے تو لے رہا ہے، حسد بغض کینہ اس کے اندر موجود ہے، تو وہ سارے کی ساری بیماریاں اب بھی موجود ہیں، تو اس کے اندر تقوی نہیں آتا، اس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ صرف اعمال قبول کرتا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے دو بیٹوں کا تذکرہ کرے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ پڑھ کے سنائیں، ان کو تلاوت کر کے سنائیں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ سب کے اعمال قبول نہیں کرتا، اعمال کرنے والے تو کرتے ہیں، اللہ اکبر، اپنے اپنے جو ہے نا وہ حساب کے لحاظ سے کرتے ہیں، اپنے اپنے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے اللہ نے ایک کے عمل کو قبول کیا اور دوسرے کے عمل کو رد کر دیا۔ جس کا عمل رد ہوا نا وہ حسد کا مارا ہوا، کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میرا عمل قبول نہیں ہوا، تیرا عمل جو ہے وہ شرف قبولیت کا درجہ پا گیا، اس لیے میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے دنیا میں نہیں رہنے دوں گا، اللہ اکبر، میں تیرا خون بہا دوں گا۔ اس نے کہا میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اللہ اکبر، اگر تیرا عمل قبول نہیں ہوا میرا عمل قبول ہو گیا، وہ صرف ایک اس کا سبب ہے، ایک اس کی وجہ ہے، جس وجہ سے اور جس سبب سے میرا عمل قبول ہوا تیرا رد ہو گیا، میرے اندر تقویٰ ہے اور تو تقوی والی صفت سے خالی ہے، تیرے اندر جو ہے وہ تقویٰ نہیں ہے۔ ساتھ ہی کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف متقی لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے، اللہ صرف تقوی والے لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے۔ یہ آدم کے بیٹے نے اس کو کہا، اور اللہ نے یہ قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا ہے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کے ہاں اگر معیار ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے۔ اگر تقوی والی صفت موجود ہے میرے اندر تو میرے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر میرے اندر تقوی والی صفت موجود نہیں ہے تو میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں۔ ایک عربی کا شاعر تقوی کے معنی کو واضح کرتا ہے کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دے، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دے، ذاک التقیٰ، یہ تقوی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تقوی ہے، چھوٹے گناہوں کو چھوڑنا اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَىٰ، وہ کہتا ہے اس طرح چل جس طرح کوئی کانٹوں پہ چلنے والا، اللہ اکبر، بڑے ہی احتیاط کے ساتھ پونک کے قدم رکھتا ہے، تو بھی اسی طرح جو ہے نا وہ دنیا میں زندگی گزار۔ اور یہ یاد رکھنا، لا تحقرن صغیرۃ، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، چھوٹا سمجھ کے کسی گناہ کو اختیار نہ کرنا۔ یہ بھی تقوی کے منافی ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کہہ لے یار اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے، اس میں کون سا کوئی بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو چھوٹی سی نافرمانی ہے، یہ تو چھوٹی سی اللہ کی بغاوت ہے، اس سے اللہ کون سا ناراض ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے یہ تقوی کے منافی ہے، لا تحقرن، کسی بھی برائی کو حقیر نہ سمجھنا، ان الجبال من الحصا، اس لیے کہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کینکریوں کے ساتھ بنتے ہیں،
جب بندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اپنی عادت بنا لینا پھر کبیرہ کی طرف جاتا ہے، پھر اللہ کی بڑی مقامتوں کی طرف جاتا ہے، اللہ اکبر، پھر اللہ کی بڑی نافرمانیوں کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے اگر تو تقوی والی صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے نا تو پھر چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دے، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دے، اللہ کی بڑی نافرمانیوں کو بھی ترک کر دے، چھوٹی نافرمانیوں کو بھی ترک کر دے۔ اس کا نام تقویٰ ہے۔ اور رمضان کے بابرکت مہینے کے بعد یہ جائزہ لیں، اللہ اکبر، اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ عقل مند لوگ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، مجھے کیا فائدہ ہوا، مجھے کیا نقصان ہوا۔ جو اچھا تاجر ہوتا ہے وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، یہ میں نے تجارت کی تھی، اس میں مجھے نقصان کیا ہوا اور فائدہ کتنا ہوا۔ اگر ہم نے رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد اپنا محاسبہ نہ کیا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، اللہ اکبر، پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ اور یہ محاسبہ اجتماعی طور پر ہی ہو گیا، اللہ اکبر، آج کی فجر کی نماز میں اجتماعی طور پر ہی محاسبہ ہو گیا کہ آج کی فجر کی نماز میں کئی پکے نمازی بھی موجود نہیں تھے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، ہم مستقل طور پر نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ اکبر۔ 6 صفیں ہوتی تھی آخر تک، لیکن آج کیا ہوا؟ میرا خیال ہے 1 صف تھی یا 1.5 صف تھی۔ مسلمانوں کا اجتماعی طور پر محاسبہ ہو گیا کہ جو ہی رمضان کا مہینہ گزرا مسلمان بے نمازی بن گئے، جو ہی رمضان کا مہینہ گزرا مسلمان کی وہ نیکیاں ساری ختم ہو گئی، جبکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ اکبر، نیکی کا اختتام رمضان گزرنے کے ساتھ ہی نہیں ہوتا کہ ادھر رمضان گزرا اور مسلمان کے اندر جو نیک اعمال تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَاعْبُدْ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی عبادت کریں، اپنے رب کی عبادت کریں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک آپ کے پاس موت کا پیغام نہیں آ جاتا۔ مرتے دم تک اللہ کی عبادت میں لگے رہے، اور ہماری نیکیوں کا اختتام اور نیکیوں کا جو شوق اور جذبہ ہوتا ہے وہ جو ہی اللہ اکبر رمضان سے اگلے مہینے کا چاند نظر آتا ہے نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک چاند نظر آتا ہے مسلمان مسجد میں پہنچ جاتا ہے، دوسرا چاند نظر آتا ہے تو مسلمان مسجد کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ تو اس شیطان کی طرح ہے، اللہ معاف فرمائے، اس شیطان کی مانند ہے جو اللہ اکبر اذان کے بعد مسجد میں موجود ہوتا ہے اور پھر جب تکبیر کہی جاتی ہے تو وہ دم دبا کے بھاگتا ہے۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، مسلمان کا یہ انداز نہیں ہے۔ مسلمان تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو مستقل طور پر کرتا ہے، اور یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں متقی لوگوں کے لیے انعامات بھی بہت بیان کیے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا من یتق اللہ، جو بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ اس کو معاملات میں آسانی عطا کرے گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بھی تقویٰ اختیار کرے گا مستقل طور پر یہ وصف اپنے اندر رکھے گا، اللہ فرماتے ہیں یجعل لہ، اللہ اس کو ہر تنگی سے نکالے گا، ہر پریشانی سے نکالنے کا راستہ اس کو عطا کرے گا۔ من یتق اللہ، جو بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو اللہ بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو بھی تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کو اتنا وافر مقدار میں رزق عطا کرے گا جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی کچھ نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کہاں سے رزق ملے گا۔
اللہ اکبر، اللہ کی بغاوتوں نافرمانیوں میں رزق کی بڑھوتری نہیں ہے، رزق میں برکت اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں آتی کہ میں لوگوں کو دھوکہ دے کے کاروبار کر لوں، میں سود کھا لوں، میں رشوت لے لوں، اللہ اکبر، میں فلاں کام کر لوں اللہ کی بغاوت والا، تب میرے رزق میں برکت ہوگی۔ نہیں، اللہ کہتے تقوی اختیار کرو، اللہ وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ متقی بنو، پرہیزگار بنو، اور صرف رمضان کے مہینے کی حد تک نہیں، 12 ماہ متقی بن کے گزارو، 12 ماہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھو۔ اللہ اکبر، جو رب رمضان میں ہے وہ رمضان کے بعد بھی وہی رب ہے۔ اس رب کا تقاضا ہم سے یہی ہے کہ بس میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اللہ کا قرب بندے کو سب سے زیادہ اگر کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ولی اور اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ بندے کو اللہ کا قرب فرائض کے ذریعے ملتا ہے۔ اللہ نے جو حکم احکام دیے ہیں، جو فرائض ہم پر اللہ نے لاگو کیے ہیں، فرائض کے ذریعے اللہ کا بندے کو اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر نوافل ہے، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، اللہ کے دوست کون ہیں؟ الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی بنتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ تقوی والی صفت کو اللہ فرماتے ہیں یہ بہترین زاد راہ ہے، اور یہ زاد راہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اسی زاد راہ کی بنیاد پر اللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جنت تو میں نے تیار کی ہے اعدت للمتقین، صرف متقی لوگوں کے لیے، صرف پرہیزگاروں کے لیے، صرف تقوی والوں کے لیے اللہ کہتے ہیں ہم نے جنت کو تیار کیا ہے۔ اللہ اس جنت کی تڑپ ہمارے دل میں پیدا کر دے، اس کا ذوق اور شوق اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اور تقوی والی صفت سے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ہمیں متصف کر دے۔ اسی میں بھلائی ہے دنیا کی بھی، اور اسی میں کامیابی ہے آخرت کی بھی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔